سب کو لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نہیں ہیں کسی کو جیل بھیجنے والے، نہ ہمیں کسی کو پکڑنے کا یا پکڑوانے کا شوق ہے. ہم نے میدان میں مقابلہ کرنا ہے. ملک میں عام انتخابات کا اعلان بھی ہو گیا ہے، تاریخ آ گئی ہے، سیاسی جماعتوں نے بھی آغاز کر دیا. آج میاں نواز شریف صاحب تقریباً کچھ 4 سال بعد سیکریٹریٹ آئے. کیا سرگرمی مسلم لیگ نون آگے کرنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کا شکر ہے کہ بھلے سے ایک طویل عرصے کے بعد لیکن قائد مسلم لیگ جناب میاں نواز شریف نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا جو 21 اکتوبر سے باقاعدہ آغاز کیا تھا، تو آج انہوں نے پارٹی سیکریٹریٹ کا دورہ کیا ہے، یہاں بہت سی میٹنگز کی ہیں، بہت سے معاملات طے کیے ہیں، اور اب یہ سلسلہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان مسلم لیگ نون پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم انتخابات کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ سارے آئینی تقاضے پورے ہونے چاہیے. جیسا کہ مردم شماری کی توثیق کر دی تھی تو اس کے بعد حلقی طور پہ ہونی تھی، اور یہ قانون اور آئین کے عین مطابق تھی. تو اب چونکہ انتخابات کی تاریخ آ گئی ہے، کسی طرح کا کوئی ابہام باقی نہیں ہے، تو ہماری جماعت نے اپنی تیاریاں پوری طرح شروع کر دی ہیں. آج کا دورہ نواز شریف صاحب کا اور جو باقی شہباز شریف صاحب کا، اور ہم سب اسی سلسلے میں یہاں اکٹھے ہیں. اچھا خواجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک عوامی تاثر پایا جاتا ہے نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ ڈیل کر کے پاکستان آئے ہیں، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو مخالف بیانیہ تھا، وہ بیانیہ جو ہے انہی لوگوں سے جن کے خلاف وہ بیانیہ بناتے رہے، انہی کی طرح گٹھ جوڑ کر کے وہ پاکستان واپس آئے. ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، اور اب وہ انور کافر کی طرح پرچی والے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. کیا تاثر عوامی یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے یہ آپ کا تاثر ہے. آپ میرے بھائی ہیں چھوٹے، میں آپ سے سخت بات کرنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے یہ جو سوال کیا ہے میرا خیال ہے یہ صحافتی تقاضوں کے مطابق نہیں. اچھا خان صاحب، ایک سیکنڈ، اتنی جلدی کون سی ہے؟ اب سوال کیا، جواب تو دینا ہے نا، لیکن آپ کا حق ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم کمزور لوگ ہیں، ہم تو پھر آپ اپنی اسکن سیو کر کے ہی آپ کو جواب دیں گے، اور پھر ویسے بھی میں آپ میں گھرا ہوا ہوں اس وقت. کوئی ڈیل ویل نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب کی مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی وہ جلا وطنی کاٹیں گے؟ جلا وطنی ختم نہیں ہونی، اور اگر جھوٹے مقدمات بنیں گے تو کیا ان مقدمات نے کبھی ختم نہیں ہونا؟ آخر کوئی اینڈ ہونا چاہیے کسی چیز کا. ایک آدمی کی 11.5-12 سال کی یار جلا وطنی، 3.5-4 سال کی قید ہے، اور کیا لینا اس میں سے، کیا نکالنا ہو رہا ہے؟ ہم سب نے قیدیں کاٹی ہیں، کیا ملا کسی کو؟ اور میں اس بات کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا گیا ہے، جو ہمیشہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب ہمیں پسند نہیں کیا جاتا تو پھر ہر رقم دیا جاتا ہے، یہ اس ملک میں ہوا ہے بار بار. اس لیے کوئی ڈیل نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے واپس ہی آنا تھا، اور یہ بالکل اپروپریٹ ٹائم ہے ان کے واپس آنے کا. جب وہ گئے تھے وہ شدید بیمار تھے، اور جب ان کا وہاں علاج ہوا ہے، پچھلے سال تک ان کا یہ 22 کے اینڈ تک وہ ان کا ٹریٹمنٹ بڑا سیریس ہوتا رہا ہے. پھر ڈاکٹر نے اس سال کے مڈ میں ان کو کہیں اجازت دیا کہ اب آپ ٹریول کر سکیں گے. تو ہر چیز کو وقت لگتا ہے، لیکن اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تو جو سیاسی قیادتیں انہوں نے جلاوطنیاں کاٹی ہیں دنیا میں، جو تبدیلی لے کے آئے ہیں، کوئی پہلی بار ہوا ایسا؟ انہوں نے قیادتیں فراہم کی ہیں وہ جہاں بھی تھے اپنی قوموں کو اور اپنی جماعتوں کو. نواز شریف صاحب کے لیے یہ بار بار ہوا ہے. جتنی تکلیف نواز شریف نے، ان کے خاندان نے اور ان کی جماعت نے کاٹی ہے، کس نے کاٹی ہے یار؟ مجھے بتائیں آپ. یہ تو نہ کہیں آپ کیا ہماری ہاتھ کی لکیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہر وقت سزائی کاٹنی ہے؟ میں 2002 میں نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے الیکشن نہیں لڑا آپ کے سامنے، جنرل مشرف کی حکومت تھی. اور اسی طرح 2008 میں آپ سب یہیں تھے ماشاءاللہ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 48 گھنٹے پہلے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف آئے تھے. پوری رات ہم نے ٹرک پہ گزاری تھی، اور ٹرک پہ کھڑے ہو کے فیصلے کیے تھے. جلوس چل رہا تھا، میں وہیں موجود تھا، آپ لوگ بھی موجود تھے. اس وقت بھی ہم نے کوئی چیخیں نہیں ماری. 18 میں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے باندھے اور جوڈیشری نے مل کے سازش کی. عمران خان اس کا بینیفیشری تھا. ہم نے الیکشن نہیں لڑا، حالانکہ ہم اس کے نتائج کو نہیں مانتے تھے. نہ ہم نے استعفے دیے اس میں سے، نہ ہم نے دھرنے دیے. ہاں، ہم نے اپنی بات ضرور کی. اب پھر ایک الیکشن آ گیا ہے، سب کو لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نہیں ہیں کسی کو جیل بھیجنے والے، نہ ہمیں کسی کو پکڑنے کا یا پکڑوانے کا شوق ہے. ہم نے میدان میں مقابلہ کرنا ہے. ٹویٹر
फेसबुक सोशल मीडिया का मैदान और है, गली का मैदान और है। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइए, ज़ेरे गौर है कि मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाया जा रहा है। अच्छा ख्वाजा साहब खबर पेश करिए कि मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, ऐसी तो कोई बात अभी मैंने सुनी भी नहीं है, आप ही बता रहे हैं। अच्छा ख्वाजा साहब ये बता दें कि 2018 के आगे आ जाओ, 2018 के इलेक्शन के अंदर जो है आपके मुखालफिन के हाथ बंधे हुए थे, आपके हाथ बंधे हुए थे, आज आपके मुखालफिन के हाथ बंधे हैं, तो इसका मतलब मुल्काना इलेक्शन यहाँ पे नहीं हो सकते पाकिस्तान में। देखें, गुजारिश ये है, किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए, ना हम इसके हामी हैं ना हम इसकी हिमायत करते हैं। इसीलिए मैंने ये बात पहले कह दी है कि अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है, या 9 मई के वाक़यात में कोई मुलव्वस है, तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल हैं ना इसकी हिमायत करें। अच्छा ख्वाजा साहब ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपने तमाम हलकों में सूबाई और नेशनल हलकों में जो है वो अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, या इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम उसको कहा जाता है, उसके साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट की जाएगी? नहीं, बी टीम हमारी कोई नहीं है भाई। हम आज हमने बलूचिस्तान को डिस्कस किया है, सिंध को डिस्कस किया है, अभी 1-2 रोज़ यही चलेगा, फिर इसके बाद पंजाब की बारी भी आएगी और एप्लीकेशन हमने मांग ली हैं। हमारी कोई बी, सी या डी टीम नहीं है, हमारे अपने पास हर हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह खुद कई उम्मीदवार मौजूद हैं। तो जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट की बात है, अगर किसी को ज़रूरत होगी वो रब्ता करेगा, तो फिर पार्टी लीडरशिप। अच्छा साहब ये बताइएगा